اب میں اس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں جس سے میری مراد خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ جاوید علی صاحب قبلہ نقشبندی سے ہے۔ کہیے حضرت استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس ساجدی، عرس ساجدی، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت لے کے سرکار کی چوکھٹ پہ یہ تحفہ پہنچے۔ بس آخری اور دعائیں ہی ملنی چاہیے اور آپ حضرات کی دعائیں ملنی، 4 مصرے کہ لے کے سرکار کی چوکھٹ پہ یہ تحفہ پہنچے، گنگناتے ہوئے ہم نعت کا نغمہ پہنچے۔ ارے التجا اتنی ہے بس میری خدائے تعالی، جلسے میں آئے ہوئے سارے مدینہ پہنچے ہیں۔ التجا اتنی ہے بس میری خدائے تعالی، التجا اتنی ہے بس میری خدائے تعالی، جلسے میں آئے ہوئے سارے مدینہ پہنچے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قولہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس احسان کے ساتھ ہم اس کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنے پسندیدہ بندے، اپنے دوست کی ذکر کی محفل میں جمع کرا۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہے تو پھر اللہ کی مقدس کتاب سے ہی سمجھو کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے۔ کبھی اس پر غور کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ راہ صراط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ راستہ ہے۔ سیدھا راستہ وہ راستہ جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر ہمیں چلایا۔ یہیں سے پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ولی کے دربار سے کیا ملتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں وہ سبق سکھا رہا ہے کہ تمہیں ولیوں کے دربار سے کیا ملتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ ولیوں کا دربار ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ، اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ یہ ولیوں کا دربار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم نبی کا دربار ہے، اللہ کا دربار ہے۔ مفتی صاحب صحیح ہے؟ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم یہ اللہ کا در ہے اور نبی کا در، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ ولیوں کا در ہے۔ اس میں ولیوں کی طرف اشارہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیرا، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر اشارہ ہے ولیوں کا، صراط الذین انعمت علیہم ولیوں کا در ہے۔ اشارہ یہ مل رہا ہے اگر اپنے ایمانوں کو بچانا چاہتے ہو،
اگر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے روزوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے تقوی کو بچانا چاہتے ہو، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو، بدکاریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو ولیوں کے دربار سے جڑ جانا، ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آگے کیا ملتا ہے ولیوں کے دربار سے؟ سب کچھ ہی ولیوں کے دربار سے ملتا ہے۔ ایمان کے اندر تقویت ولیوں کے دربار سے، ایمان کے اندر تقویت، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ نمازوں کی تحفظی، ہاں آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اگر ولیوں کے انداز پر نماز ادا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور اگر نفس کے انداز پہ نماز ادا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی، بس نماز ادا ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا قرآن میں ولی الرحمن، اور ایک جگہ فرمایا ولی الشیطان ہے۔ کوئی کبھی رحمان کے دوست ہوتے ہیں، کوئی جو کبھی شیطان کے دوست ہوتے ہیں، دونوں کا تذکرہ ہے۔ شیطان کے دوست وہ ہیں جو ولیوں کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں، ولیوں کی صحبتوں سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں۔ ولیوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ ولیوں کی صحبت سے ہمیں رونا ملتا ہے، ولیوں کی صحبت سے ہمیں تقوی ملتا ہے، ولیوں کی صحبت سے ہمیں برائیوں کا بچنے کا راستہ ملتا ہے، ولیوں کی صحبت سے ہمیں عاجزی اور انکساری ملتی ہے، ولیوں کی صحبت سے ہمیں سخاوت کا سلیقہ آتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے دربار سے لنگر لٹائے جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی اتنا عطا فرما کہ ہم بھی لٹانے والے۔ جب ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں تو زندگی پڑھتے ہیں کہ یہ اتنے اونچے کیسے ہو گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کابکی کو ایسا کیسا مرتبہ ملا۔ انہوں نے کوئی الگ نماز پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے ان پہ کوئی اور نماز فرض ہو، ہم پر کوئی نماز۔ مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، مفتی صاحب سے پوچھا حضرات کیا ولیوں کے اوپر کوئی اور نماز فرض ہے؟ ہمارے پہ کوئی اور ہے؟ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو نماز دی گئی تھی وہی نماز صدیق اکبر نے ادا کری، وہی نماز فاروق اعظم نے ادا کری، وہی نماز غوث العظم نے ادا کری، وہی نماز خواجہ معین الدین نے ادا کری، وہی نماز خواجہ معین الدین کے غلاموں نے ادا کری، اور وہی نماز تمہیں بھی کہی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب پھر فرق کیوں ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پریشانی دور نہیں ہو رہی، وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی نہیں بلکہ دنیا والوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے۔ ہم سجدہ کر کر کے تھک گئے، ہم سجدہ کر کر کے تھک گئے، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ ہم نے سنا ہے وہ سجدہ بعد میں کرتے تھے، عطا پہلے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ جب وہی نماز ہے تو وہی نماز ہے تو پھر فرق کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھ، ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، تیرے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی تھی، ان اللہ والوں کے دل میں نبی کے عشق کے ساتھ نبی کا غلام بننے کا جذبہ۔ ابھی تم ادھورے ہو، نبی کے عاشق ہو تم، اور عشق کا ثبوت یہ ہے ولیوں کے بھی عاشق ہو۔ کیا ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھوڑے بہت، تم سب عاشق ہو۔ مفتی صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، سب نبی کے عاشق، سب ہے نا، بڑے نعرے لگا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ولیوں کے عاشق ہو، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، تو عاشق ہو تم، عاشق ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی زندگی کا ذرا خلاصہ کرو، خلاصہ ذرا سمجھو۔ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرات اولیاء اکرام، ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرو گے نا تو پتہ یہ چلے گا ان کو جو یہ مراتب اور یہ مقام میسر ہوئے نا، یہ اس لیے عطا ہوئے ہیں کہ یہ نبی کے عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے غلام بھی تھے۔ آج ہم نبی کے عاشق تو بن رہے ہیں، غلام نہیں بن رہے۔ آج ہم نبی کے غلام نہیں بن رہے، تو غلام کب بنے گے؟ مرنے کے بعد غلام کب بنے گا؟
جس دن غلام بننے کا مجاز بن لیا نا، جس دن غلام بننے کا مجاز بنا لیا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پھر دیکھنا سجدہ بعد میں کرو گے، عطا پہلے ہوگی، لب بعد میں ہی نہیں ہے، عطا پہلے ہوگی۔ رب کے دربار سے اعلان ہو جائے گا، ارے یہ آنے والا نبی کا عاشق ہی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا غلام ہے، اور نبی کے در کی چوکھٹ کو اس نے پکڑ لیا، اب کسی کے در پہ نہیں جائے گا۔ اور مچل مچل کے کہہ رہا ہے، تڑپ تڑپ کر ملی ہے راحت، ہے در پہ حاضر مریض فرقت، پڑا ہی رہنے تو اپنے در پر، پڑا ہی رہنے تو اپنے در پر، کہیں نہ قسمت خراب کر دے، پڑا ہی رہنے، بس آپ کی چوکھٹ مل گئی، آپ کی غلامی مل گئی۔ یہ سارے صحابہ کا طریقہ ہے، سارے اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ عاشق بھی تھے، اور ہاں اب یہ غلام بننے میں کہنا بڑا آسان ہے لیکن مشکل بہت ہے۔ کوئی غلام بننا چاہتا ہی نہیں، کیونکہ غلام بننے کے بعد انسان کو جھکنا پڑے گا۔ لیکن آج کا یہ عاشق جو ہے نا، یہ اکڑو خام رہا، وہ میرے سے بات کرتا جانتا نہیں، میں سب چاہیے چائے جس کو چائے، ہاں ہاں یہ چائے جس کو دبانے کی کوشش کرے، چائے جس کو دبانے کی کوشش کرے، کہتا میرے سے زیادہ تعلق ہے تیرا، میرے سے زیادہ پاور ہے تیری، میرا یوں تعلق، میرا ایم پی سے تعلق ہے، منسٹر سے تعلق، میرا اس سے چستا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ غلاموں کا کام ہے۔ غلاموں کا تو کام یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ہیں سب کچھ، ہیں سب کچھ، لیکن زبان سے اظہار یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آقا کی نظر رحمت ہو جائے تو سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہماری۔ اگر آقا نے پسند کر لیا تو سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اللہ والوں کی چوکھٹ سے، اللہ والوں کے در سے کیا نہیں ملتا؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے ولیوں کے دربار سے کیا ملتا ہے، تو بجائے اس کا جواب دینے کے آپ اس سے الٹا سوال کریے، یہ بتا کہ ولیوں کے دربار سے کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا؟ آپ دیکھیں کسی کی بھی ولی کے دربار میں جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم علم والا بھی، کم سے کم وہ عالم نہیں ہے، بے نمازی بھی ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں جب کوئی ولی کی بارگاہ میں جائے گا تو کہے گا نہیں میں گندا نہیں جاؤں گا، پاک ہو کر جاؤں گا۔ وہ بھائی ہے نا، اگر نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا لیکن دل میں کیا کہے گا، نہیں میں خواجہ صاحب کے جا رہا ہوں، گندا نہیں جاؤں گا۔ ٹرین میں سفر کر کے گیا ہے، پہلے ہوٹل میں جائے گا، نہائے گا، غسل کرے گا۔ تو اب اس کو پہلا سبق سیکھ لیں، اسلام پاکی سکھا رہا ہے، اسلام پاک رہنے، پاکیزہ رہنے کا درس دے رہا ہے۔ جب ولی کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ سے پاکی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ذرا ہمارے دربار میں آؤ تو ذرا پاک ہو کر آؤ، تو وہ کیا نہیں ملتا ولی کے دربار؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھے گا، پتہ چل نماز بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے سلٹ کے یہ کہنا، یہ بتا کہ کیا نہیں ملتا۔ وہاں دین بھی ملتا ہے، وہاں دنیا بھی ملتی ہے، وہاں دین بھی ملتا ہے اور وہاں، لیکن ملتا کس کو ہے؟ وہاں کسی کی ایک کی قید نہیں، وہاں سب کو ملتا ہے۔ کوئی اگر سوال پھر یہ کر دے اچھا جی ملتا کس کو ہے، کہنے لگے عقیدت محبت لے کر جاؤ، سلیقہ لے کر جاؤ، سب کو ملتا ہے۔ وہاں یہ دیکھ کے نہیں دیا جاتا یہ میرا ہے یہ اس کا ہے، اپنے بیگانے کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، وہاں تو سب کو، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کشکول کی رحمتوں کے قطرے ان کے جسم کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے دامن کو زمین کی طرح وسیع رکھتے ہیں اور سب کو نوازتے رہتے ہیں۔
کوئی قید نہیں ہوتی وہاں پر، اپنے یا بیگانے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ عرس ساجدی کی یہ دوسری تقریب، 12واں عرس ہے۔ ایسے عاشق رسول تھے اور ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ دربار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں محرم کے مہینے کے پہلے 10 دن مسلسل 38 برس بیان کیا ہے ذکر شہداء کا۔ 38 برس، کتنے؟ ورنہ فطرت اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہر سال نیا لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر سال۔ اور بہت سارے لوگ کئی پیچھے بھی لگے کہ اس جگہ پر ہمیں موقع مل جائے اس ٹائم میں، نام نہیں لوں گا، میں بھی نام بھی بتا سکتا ہوں، ہاں، کہا یہ جو معاملہ مولانا سید ساجد علی سے ہے وہ ہم سے کر لیا جائے، ہم اسی طرح۔ اب معاملہ کیا تھا؟ ماں تو صرف خواجہ صاحب سے معاملہ تھا کہ خواجہ صاحب آپ جانے اور میں جانوں بس، ہاں، ماں کوئی معاملہ یہ نہیں تھا کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا چاہیے، اتنا لینا ہے، نہیں، کچھ نہیں چاہیے، ہاں۔ لوگ کہتے تھے بمبئی والے بلا رہے ہیں، حیدرآباد والے بلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا نذرانہ دے دیں گے، اتنا نذرانہ دے دیں گے، تو حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی قادری چشتی ابو الرائی کیا کہتے تھے؟ تم بہت موٹے موٹے نذرانے دے سکتے ہو، کیا خواجہ کی پسند والی نظر دے سکتے ہو؟ مجھے خواجہ نے پسند کر رکھا ہے، یہاں پر تو میں کھڑا ہوا، کیا وہ نظر دے سکتے ہو؟ تو میں چلتا ہوں، مجھے خواجہ پسند۔ 38 برس، اور ایسی ایسی بستیوں میں جا کر، ایسی ایسی بستیوں میں جا کر، ہاں، یہ ہمارے جناب فرحان برکاتی صاحب ماشاءاللہ 3 گھنٹے سے چلے ہوئے ہیں، جام میں پھنس گئے تھے، اختتامی لمحات میں پہنچ گئے۔ تو ایسی بستیوں کے اندر کام کرا ہے جا کے جہاں کبھی کوئی عالم پہنچا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، آج تک کہیں سے اگر جوڑ ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا ایک پہلو سمجھ رکھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال تک جب تک زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہے، اگر کوئی درد تھا، اگر کسی کا درد تھا تو وہ درد صرف اپنی امت کا درد تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ڈھنگ اولیاء اللہ نے اختیار کرا، جس کو امت کا درد ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اسے دنیا سے غرض نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کا اپنے اندر ایک درد پیدا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی فضا بدلے گی۔ آج ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد نہیں رہا، اسی لیے لوگ زبانیں کھولتے ہیں، اسی لیے لوگ لب کشائی کرتے ہیں۔ کوئی دیر نہیں لگے گی، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے خمیروں میں ابھی وہ تاثیر باقی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بیچ میں خلا آ گیا، اگر یہ بیچ میں خلا آ گیا، یہ ہماری کمی کی وجہ سے آیا ہے، یہ ابھی دور ہو جائے گا، کیونکہ خمیر اپنی طرف رخ کرے گا، خمیر اپنی طرف۔ اگر آج یہ فاتحہ، یہ نیاز، یہ عرس، یہ تیجا، 10واں 40واں، یہ بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں سے، آج کے نوجوانوں سے نکل گئی ہے، لیکن دھیان کرو کہ ان کے بڑوں کے دل میں تو تھی، یا ان کے بڑوں میں نہیں، تو وہ خمیر کہیں نہ کہیں اثر دکھائے گا۔ جیسے برتن میلا ہو جاتا ہے، اس کو قلعی کرنے کے لیے قلعی گھر کے پاس لے جاتے ہیں، اور قلعی گھر ذرا سی آگ پہ تپا کر قلعی کا ہلکی سی پھٹکی ڈال کر ایک رگڑا لگاتا ہے، پوری قلعی نہیں ڈالتا اس کے اوپر، بلکہ برتن کو گرم کر کے ایک ذرا سی پھٹکی لگاتا ہے، قلعی ایک ذرا سی، اور روئی کے کپڑے کے اس سے گٹھڑ سے پوٹلی سے ایک زوردار رگڑ دیتا ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا کالا برتن چمکدار اجلا ہو جاتا ہے،
چمکدار اجلا ہو جاتا ہے. بس اتنی سی دیر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم کے مقصد کو ذرا سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار سے جب ہم واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے سجدہ کر کے جا رہا ہے، میری تعریف کر کے جا رہا ہے، میری بڑائی بیان کر کے جا رہا ہے، میری حمد و ثنا کر کے جا رہا ہے. اب اگر اس کی بقا چاہتا ہے، اگر اس کی تحفظی چاہتا ہے تو میرے دوستوں کے دربار سے جڑ جانا. آنے والی نماز کے وقت جب آئے گا تو تجھے مقبولیت کے ساتھ میں قبول فرماؤں. حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی، یہ ہمارے سید قیصر خالد فردوسی صاحب اور دیگر علماء جو پرانے ہیں یہ خوب جانتے ہیں. آخری وقت تک ایک چٹائی پر زندگی گزار دی. پورے ہندوستان کے اندر جس کی توتی بولا کرتی تھی. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ لکھ کر دے رہے ہیں، دلی میں سنیت کی امانت اگر کوئی ہے تو وہ ساجد دہلوی ہے. مفتی مشرف صاحب مفتی محمد میاں سمر کے والد کہتے ہیں، ایک شخص نے جا کر کہا کہ لگتا ہے ساجد دہلوی جو ہے ہاں یہ گواہ ہیں ان کے اس بات کو سنانے والے. ساجد دہلوی جو ہے لگتا ہے دیوبندی ہو گیا ہے. کہنے لے کیوں؟ کہنے لے کہ آج ایسی اصلاحی تقریر کری، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے تھپڑ مارا تھا اور جب مولانا نے تقریر کری ان نے جاتے ہی فوراً پیر پکڑ لیے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے انداز، پیر پکڑ لیے، معافی مانگ لی. لگتا ہے ساجد دیوبندی ہوگا. مفتی مشرف صاحب جو مفتی محمد میاں سمر دہلوی صاحب کے والد تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر ساجد دلی میں دیوبندی ہو گیا تو پھر کوئی سنی باقی نہیں رہے گا. سنیت کی جان اگر کوئی ہے تو دلی میں ساجد دہلوی. ہاں دلی دیوبندی ہو جائے گی. آخری وقت تک کوئی بلڈنگ بنا کے گیا، کوئی بلڈنگ کیا بنا کر گیا، کوئی کیا بنا کر گیا. یہ لوگ گواہ ہیں، مفتی اشفاق صاحب گواہ ہیں. آخری وقت تک چٹائی پہ رہنے والے، اور جب دنیا سے گئے تو صرف 243 روپے بینک بیلنس تھا. کتنے؟ 243 روپے، اور اس میں سے بھی 100 روپے کسی کے دینے تھے. چھوٹی بہن نے ہماری بتایا کہ اس میں 100 روپے فلاں گیا. 100 روپے تو اب کتنے رہ گئے؟ ہائے ہائے. لوگ سوچتے تھے مولانا ساجد دہلوی نقشبندی پیر صاحب بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے مالدار ہیں. لیکن ساری زندگی مال کی طرف دھیان نہیں دیا. دھیان دیا تو اس بات کے اوپر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی سنت ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا درد رکھنا، اللہ کے بندوں کی فکر رکھنا. جس چیز کی ضرورت پڑے اس ضرورت کے لیے آگے بڑھنا. یہ ہے صراط الذین انعمت. کیا ملے گا ولیوں کے دربار سے، کیا نہیں ملے گا یہ سوچو پہلے. میں نے تو ابھی 2 باتیں کہی ہیں. کسی ولی کے دربار میں جاؤ گے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اسلام جو سکھا رہا ہے. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ سب سے پہلے سکھا رہا ہے وہ ہاں کہ نصف ایمان ہے، آدھا پاکی. تو اب یہ ولی کے دربار میں جانے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ کوئی گندہ نہیں جاتا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے وہ گندہ نہیں جاتا. تو اب ذرا دیکھ لیں کہ ولی کے دربار سے کیا مل رہا ہے. جا رہا ہے کس کا؟ ولی کے دربار میں. تو سب سے پہلے اسلام کا سلیقہ ڈال دیا اللہ کے ولی نے. اللہ کے ولی نے یہ طریقہ ڈال دیا، اے میرے پاس آنے والے ذرا اپنے آپ کو پاک کر کر آئیو، ذرا اپنے آپ کو پاک کر کر آئیو. انشاءاللہ تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو سننا چاہتے ہیں لیکن وقت چونکہ حالات اس قسم کے ہیں. تم سب گواہ ہو، سنے بھی ہو. الحمدللہ 4 گھنٹے کی تقریر ہے میری، اللہ کا شکر ہے تم لوگوں نے سن رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ اپنا کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے نالین شریف کا میرے پیر کی زبان سے نکلا ہوا کہ یہ ہمارے چھوٹے وائز ہیں. میرے والد گرامی کی زبان سے نکلا کیفیت کے اندر، جا میں نے تجھے اپنی آواز عطا کر.
آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرانے لوگ جو سنے میں ہیں وہ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مولانا ساجد بول رہے ہیں۔ ہر کہنے والا یہ کہتا ہے وہی بول رہے ہیں، وہی، ہاں روز چرچا ہوتا ہے، روز چرچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ مقبولیت کی نشانی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے سخت ماحول کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے، جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، لیکن تم ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن جب میں ذکر تمہارا کرنا شروع کروں گا تو ایسا مخلوق میں ذکر اتار دوں گا، تم تو چلے جاؤ گے لیکن ذکر تمہارا جاری ہے۔ ہم جس سلسلے سے بھی وابستہ ہیں، جس سے بھی وابستہ ہیں، جس پیر سے بھی وابستہ ہیں، میں ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑتا ہوں نہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ جو جس سلسلے سے وابستہ ہے وہ میرا ہے، جو جس سلسلے سے وابستہ ہے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر گلدستہ بنایا جائے تو صرف ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا، اس گلدستے میں بہت سارے پھول لگانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی الگ الگ رنگ کے، یعنی گلدستہ اور خوبصورت ہو جائے تو اس میں الگ الگ رنگ کے بھی پھول شامل کر دیے جاتے ہیں تو گلدستہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن وہ گلدستہ ہی ہوتا ہے، سب ہمارے ہیں، سب۔ کیونکہ تم ابھی یہاں الجھو گے، پیچھے جاؤ گے نا، کوئی گلی یہاں مل رہی ہوگی، کوئی گلی وہاں مل رہی ہوگی، کوئی قادری نقشبندی بنا ہوا ہے، کوئی نقشبندی قادری بنا ہوا ہے، کوئی چشتی نقشبندی بنا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں، تم ان چکروں میں مت ہو جاؤ۔ اور میں آپ کو میرے والد سے مجھے یہ بات ملی ہے، کبھی زندگی میں مرید کرنے پہ دھیان ہی نہیں دیا میرے والد نے۔ پورے گاؤں، پوری بستیاں مرید ہونا چاہتی تھیں ایم پی راجستھان میں، سمجھ رہے ہیں، پورے گاؤں۔ جب کبھی دورہ ہونا وہاں جا کے پوچھنا پرانے لوگوں سے کہ دلی سے کوئی آتا تھا، اجمیر سے لے کے اندور تک، اجمیر سے لے کے رتلام تک، کوئی چھوٹا موٹا اونچا نیچا، نیچی پہاڑی اونچی، نیچے ایم پی، اوپر راجستھان نیچے ایم پی، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ گئے نہیں، جہاں پروگرام نہیں ہوئے، سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں مرید ہو جاؤ، لیکن ان سے ہو جاؤ، یہ بہت بڑے پیر ہیں، ان سے ہو جاؤ۔ حضرت ہم تو آپ سے، ان سے ہو جاؤ، یہ بہت بڑے پیر ہیں، ان سے ہو جاؤ۔ ہمیں بھی منع کرتے تھے کہ بیٹے یہ اس میں، پھر بعد میں اجازت دی کہ بیٹے اب بگاڑ کا دور ہو گیا ہے، تم ذرا سا چھوڑو گے یہ الٹے سیدھے کے پاس چلا جائے گا، یہ الٹے سیدھوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جو نفس پرستی والے لوگ ہوں گے، اور یہ پھر جو ہے بھٹک جائے گا، لہٰذا اس لیے اب کرنا شروع کرو۔ پہلے منع کرتے تھے، لیکن مجاز کیا دیا، میں آج سب سے کہتا ہوں، آپ برمج میں بھی کہہ رہا ہوں، تو بھائی کہتا ہوں نا، کیا میں نے جو یہ باتیں سنائی ہیں، میں نے جو یہ بیان کیا ہے، جو بھی باتیں بیان کیا، چاہے مفتی صاحب ہو، اس میں انہوں نے بھی جو بیان کرا ہے، اگر اس میں کسی بات پر آپ نے عمل کر لیا، قسم خدا کی میدان محشر کے اندر میری سب میں لکھے ہوئے ہوں، نام عمل میں لکھا جائے گا، یہ جاوید نقشبندی کے کہنے پر عمل کرا، تم تو ثواب ملے گا مجھے بھی ملے گا۔ تو بھئی یہ حدیث ہے نا مفتی صاحب؟ اب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو پیر کیا کہتا ہے؟ پیر کلمہ شریف پڑھاتا ہے، پھر وعدہ لیتا ہے کہ نماز پڑھو، کہنا ہاں پڑھوں گا، روزے رکھنا، ہاں رکھوں گا، یہی تو وعدہ لیتے ہیں پیر صاحب۔ اب پیر سے وعدہ کر لیا تم نے نماز پڑھوں گا، پڑھتے نہیں تو کس بات کے مرید ہوگا بھائی؟ روزے رکھوں گا، نہیں رکھتے، پیر نے کہا شراب نہیں پینا، آپ نے کہا نہیں پیوں گا، پھر شراب پی رہا ہوں، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بیان سننے کے بعد اگر دل پہ چوٹ لگ گئی اور اسی دن آپ نے شراب چھوڑ دی، قسم خدا کی میرے نام عمل میں لکھے جاؤ، یہ مرید بڑھیا ہے کہ یا وہ مرید بڑھیا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے؟ کون سا مرید بڑھیا بتاؤ؟ ہے سمجھ رہے ہیں؟ وہ مرید جو مرید
وعدہ کر کے پھر رہا ہے وہ بڑھیا ہے یا یہ اس نے دل سے وعدہ کرا ہے، اس نے زبان سے نہیں، کہاں سے کرا ہے؟ ہاں کبھی دل اور زبان کی بھی کیفیت میں آپ کو بیان کروں گا، دل اور زبان کی اہمیت کیا ہے۔ دل سے جو وعدہ کرا ہے نا، زبان سے وعدہ کرا ہوا صرف دنیا کے دفتر میں، دل سے وعدہ کرا ہوا، دل سے ارادہ کرا ہوا رب کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ وہ لوگ جو پابندی سے پڑھتے ہیں، جو کوئی برائی بھی نہیں کرتے، دونوں کے لیے پیغام ہے، جو برائی کرتے ہیں نمازوں کی بھی پابندی کریں اور اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں وہ اور زیادہ ڈریں اللہ سے۔ آپ کہو گے حضرت یہ کیا بات کہتی ہے، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں، ہم کیوں زیادہ ڈریں؟ یہ تو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اسے تو واقعی ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ میں کیوں کروں جی؟ جیسے ایک دلی میں ایک شخص ہے، وہ کہنا میں کیوں ڈروں جی اللہ سے، میں تو نہیں ڈرتا اللہ سے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہلیں میں کیوں ڈروں اللہ سے، وہ غفور الرحیم نہیں ہے، وہ رحمان نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، میں کیوں ڈروں اس سے؟ میں نے کہا بھائی وہ تو رحمان اور رحیم غفور الرحیم تو ہے، لیکن وہ قہار بھی تو ہے نا، وہ جبار بھی تو ہے نا۔ ڈر اس لیے کہ وہ قہار ہے، ڈر اس لیے کہ وہ جبار ہے، ڈر اس لیے کہ اس کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اس لیے ڈر اس سے۔ اس لیے سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیوں ڈر؟ تو نے نمازیں پڑھی ہیں، تو نے روزے رکھے ہیں، تو نے اچھا کام کیا، سارا دن کلام پڑھا، اب تجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو برے کام کرتا ہے شیطان اس کے پیچھے نہیں لگے گا، شیطان تیرے پیچھے لگے گا تاکہ تیری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ اگر نمازوں کی تحفظی اور ذکر کی تحفظی چاہیے تو اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے انشاءاللہ غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ غلاموں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ غلاموں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رات اور دن اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، انشاءاللہ یہ کرونا، یہ اومیکرن، یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ سب دفع ہو جائیں گی، انشاءاللہ بے روزگاری دور ہو جائے گی، انشاءاللہ برکت اور رحمت کی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں پیچھے کی قوموں پہ، پیچھے زمانے میں اس سے زیادہ تباہیاں ہو چکی ہیں، لیکن جب قوم نے اپنے آپ کو راہ راست پر لا کر دکھایا، اللہ رب العالمین نے زمین سے اناج ہی نہیں بلکہ یہ سمجھ لو کہ زمین سے سونا پیدا کرنا شروع کیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ یہ ہمارے فرحان برکاتی صاحب اوکھلا سے آ رہے ہیں، 6 بجے سے چلے ہوئے ہی، آنے میں ان کو ہو گئی بہت دیر، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے ایک کلام سنائیں گے یہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ فاتحہ اور دعا۔